نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 11 آیات نمبر 81 82 83 84 85 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. فرحا خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدهم اپنے بیٹے رہ جانے پر، خلاف رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر، وَكَرِهُ اور انہیں ناگوار ہوا، اَيُّجَاهِدُوا کہ جہاد کرے، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وَقَالُوا اور کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر مت نکلو گرمی میں، قل نار جہنم اشد حرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا پس یہ ہنس لے تھوڑا سا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور روئے بہت زیادہ. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پس اگر واپس لے جائے اللہ آپ کو ان کی جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پھر آپ سے اجازت مانگے نکلنے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا آپ فرما دیجئے کہ تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلوں گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے جنگ نہیں کرو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ بے شک تم پہلے مرتبہ بیٹھنے پر راضی ہو گئے ہو. فاقعدوا مع الخالفین پس بیٹھے رہو تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا اور نماز نہ پڑھے ان میں سے کسی پر بھی جو شخص مر جائے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور کھڑے نہ ہو اس کے قبر پر. انہم کفروا باللہ ورسولہ بے شک ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. وماتوا وہم فاسقون اور وہ اس حال میں مر گئے ہیں کہ نافرمان تھے. ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم
اور تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو ان کے اموال اور ان کے اولاد انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں ہی عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلے ان کی جانیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہو۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 81 میں منافقین کی مذمت ہے، اور جو لوگ منافقین غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور جو گھروں میں بیٹھے رہے پیچھے رہ گئے تھے، ان پر ان کو افسوس بھی نہیں تھا، بلکہ خوشی منا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو محفوظ کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ ان بدبختوں کو، ان منافقین کو کوئی افسوس بھی نہیں تھا۔ اور یہ جو تخلف ہے، مخلفون، مخلف کی جمع ہے، جس کا معنی ہے متروک، یعنی جس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے، اس بات کی طرف کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، خوشی منا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے جانوں کو مصیبت میں ڈالنے سے بچا دیا، جہاد میں شریک نہیں ہوئے، مگر حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ ان منافقین کو اللہ تعالی نے جہاد کا قابل نہیں سمجھا۔ ان بدبختوں کو، ان منافقین کو اس فضیلت کا قابل نہیں سمجھا، اور اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے مجاہدین کے فہرست سے نکال دیا۔ اور خلاف رسول اللہ میں لفظ خلاف کا یہاں پر معنی ہے پیچھے رہنا یا جدا ہونا یا بات کے بھی ہو سکتے ہیں، اور مفسر ابو عبید نے بھی یہی تفسیر کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد پر چلے جانے کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے پر خوش ہو رہے تھے، جو کہ در حقیقت خوشی کی چیز نہیں تھی، وہ تو افسوس کی چیز تھی کہ ایک نیک عمل سے یہ پیچھے رہ گئے۔ اور بمقعدہم میں یہ معنی مصدری بمعنی قعود ہے۔ خلاف کا دوسرا معنی مخالفت بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کر کے گھر میں بیٹھے رہے، اور نہ صرف یہ کہ خود بیٹھے رہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، یعنی گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کی شدت ہے، جہاد کے لیے مت نکلو۔ اور ظاہر ہے کہ غزوہ تبوک کا جو حکم نازل ہوا تھا وہ تو شدید گرمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل نار جہنم اشد حرا، یہ بدبخت بدنصیب دنیا کے گرمی کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی تو فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جہنم کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو یہ بات سمجھ آتی کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو فانی زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے وہ باقی زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بھائی دنیا کی فکر چھوڑ دو، آخرت کی فکر کرو۔
اور آیت نمبر 82 میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. یہ قواعد کی روح سے امر بمعنی خبر ہے، اور صیغہ امر اسی لیے ذکر کیا، اس کا مقصد یا اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسا ہونا حتمی ہے، یقینی ہے. یعنی ان لوگوں کی جو خوشی ہے یہ وقتی ہے، عارضی ہے، چند روز کے ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیشہ کے لیے رونا ہے. ابن ابی حاتم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ الدنیا قلیل فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاءُوا. دنیا چند روز کے ہے، اس میں جتنا چاہو ہنسو، اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی. پھر اللہ کے پاس ہم نے حاضر ہونا ہے، پھر وہاں پر رونا شروع ہوگا، اور وہ رونا پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھی خوشی نصیب کرے، آخرت میں بھی خوشی نصیب کرے. ہم تو اہل ایمان ہیں، ہم نے تو اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا ہے. لیکن ان منافقین کا جو دنیا میں رونا ہے، ہنسنا ہے، یہ وقتی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے پھر انہوں نے رونا ہے. آیت نمبر 83 میں فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ. یعنی اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک کے سفر سے واپسی پر ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے جو ان کے پاس مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں موجود ہو، اور پھر آپ کو کسی دوسرا موقع پر جہاد کے لیے جانا ہو، اور یہ لوگ آپ کے ہمراہ جہاد پر جانے کی اجازت مانگے، تو آپ انہوں کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد پر نہیں جاؤں گے، تم کبھی بھی میرے ہمراہ کسی دشمن سے نہیں لڑو گے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ تم جو ساتھ چلنے کی اجازت لے رہے ہو، یہ اجازت لینا جھوٹ پر مبنی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. دنیا سازی کے طور پر یا دکھلاوے کے طور پر تم یہ کہ ابھی تو کہہ رہے ہو، لیکن جب جانے کا وقت ہوگا تو تم ہمراہ نہیں جاؤ گے. جیسا کہ تم پہلے تمہارا ریکارڈ ہے سابقہ کہ تم جہاد پر نہیں جاتے، تم اب بھی نہیں جاؤ گے. اور غیر اہل ایمان کو دھوکہ مت دو، اپنے آپ کو اہل ایمان تصور مت کرو، مسلمانوں کو، مخلص مسلمانوں کو دھوکہ مت دو. آیت نمبر 84 میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 677 میں ہے کہ جب سیدنا عبداللہ ابن عبداللہ کے والد، عبداللہ ابن عبداللہ کے والد جو منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس کو کہا جاتا ہے، وہ مر گیا. منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، لیکن اس کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ مخلص مسلمان تھا اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا. گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنا کرتا عنایت کیجئے جو بطور کفن میں ان کو پہنا دوں، اور نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیجئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منافق کا جنازہ پڑھاتے ہیں. تو پھر آیات مذکورہ نازل ہوئی. فتح الباری جلد 8 صفحہ نمبر 336 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا. اور عبداللہ ابن ابی جو تھا ابن سلول رئیس المنافقین کہ نماز جنازہ پڑھانے میں کچھ مصلحت تھی. ایک تو یہ تھا کہ
عبداللہ ابن عبداللہ جو تھا وہ ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخلص مسلمان تھا، اور اس کے دلجوئی کے لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. اور دوسرا قبیلہ خزرج جو تھے اس کے تالیف قلبی کے لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. قذافی فتح الباری لابن حجر اسقلانی. تفسیر روح المعانی جلد 10 صفحہ نمبر 154 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے قبیلہ بنی خزرج کے 1000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تعالی نے اس امید کو پورا بھی فرمایا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میرا نماز جنازہ پڑھانے سے، کرتا دینے سے نہ اس منافق کی مغفرت ہو سکتی ہے، اور نہ یہ کرتا عذاب سے بچا سکتا ہے، اور بنفسی ہی یہ عمل مفید نہیں تھا، لیکن لغیرہ کچھ ان کے فوائد جو ہے ثابت ہوئے، لیکن پھر بھی شان نبوت کے موافق نہیں تھا. اس لیے آیات مذکورہ نازل ہوئی اور ممانعت سے تعبیر کی. لہذا جو مخلص مسلمان تھے ان کے دلوں میں تھوڑی سی بے دلی پیدا ہو گئی، اور کہ منافق اور مخلص مسلمان کو ایک پلے میں تولا جاتا ہے. تو اس خطرے کے پیش نظر قرآن کریم میں ممانعت نازل ہوئی، اور پھر کبھی بھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا. اور فقہ مسئلہ بھی یہ ثابت ہوا کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، اور نہ کسی کافر کے اعزاز اور اکرام میں جو ہے ان کے قبر پر کھڑا ہونا یہ بھی درست نہیں ہوگا. آیات نمبر 75 میں فرمایا کہ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. منافقین کے مال و دولت اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. مال و دولت کی کثرت یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، اور کوئی بھی کثرت حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، اور نہ یہ ضروری ہے کہ زیادہ مال زیادہ اولاد یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہو، بلکہ یہ استدراج بھی ہو سکتی ہے، امتحان بھی ہو سکتی ہے. اور خاص کر منافقین کافرین کے لیے تو مال و دولت خود دنیا میں بھی ایک عذاب بن جاتی ہے، اور ان کی جانیں پھر اس حالت میں نکلتی ہے کہ جب وہ کافر ہو تو عذاب میں پھر جس وقت اس کی روح نکلتی ہے وہ اس وقت بھی عذاب، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، قبر میں بھی عذاب. اعاذنا اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعملی سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.